السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلی نشست میں صدقہ فطر کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اس کی قیمت، ادائیگی کا طریقہ۔ آج جو ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے یا اس کے مصارفین کون ہیں، صدقہ فطر کے حقدار کون ہیں۔ ابھی ایک دو دن پہلے ہی اور کل پرسوں بھی ایک دوست نے اس کے متعلق سوال کیا، ایک نمازی تھے، انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا کہ صدقہ فطر کے مصارف کون ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، فطرانہ ہو یا فدیہ ہو، ان سب کے مصارفین جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ جو زکوٰۃ کے مصارفین ہیں وہی صدقہ فطر کے مصارفین ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو دے دیا جائے۔ تو جو بھی مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہے میں منع کر دیتا ہوں، کہتے ہیں آپ صاحب آپ نے منع کر دیا، کیوں؟ وجہ وہ ہمارے گھر میں کام کرنے آتے ہیں، ہمیں ان کے حالات بہتر پتہ ہیں۔ تو میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے حالات زیادہ بہتر پتہ ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے حالات زیادہ بہتر پتہ ہیں؟ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہے آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور کو دے رہے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے۔ صدقہ قبول ہوگا انشاءاللہ تعالی، آپ کا دیا ہوا بھی قبول ہوگا، لیکن جو رشتہ دار کا حق ہے آپ اس کے حق کو مار رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر ذکر کیا ہے رشتہ داروں کا کہ تمہارے مال میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تمہارے رشتہ داروں کا ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو تمہارے اوپر حق ہے کہ ان کو سب سے پہلے دیا جائے۔ اور اس سے کیا ملے گا؟ صدقہ تو دیا گیا، زکوٰۃ تو دی گئی، یا صدقہ فطر وہ دیا گیا، فطرانہ دیا گیا، اس کا بھی ثواب ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، یکنا شد دو شد، کہ صدقہ کا بھی ثواب اور صلہ رحمی کا بھی، یعنی کہ دوہرا اجر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھا جائے کہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو سب سے پہلے ان کی ضرورت کو پوری کی جائے۔ ہاں اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو آپ کے گھر ملازمین کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، فقراء کو دے سکتے ہیں، مساکین کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو جتنے بھی مصارف ہیں سب کو دے جا سکتے ہیں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو بھی دینا ہے بتا کے دیا جائے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، صدقہ فطر ہے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا صدقہ ہے تو اس کو بتا کے دیا جائے کہ میں آپ کو فلاں صدقہ دے رہا ہوں یا فلاں دے رہا ہوں، فلاں زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہاں اس کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ بھائی اس کو کس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ دے رہے ہیں، اس کے پاس اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نکال سکے، اس کے پاس اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ صدقہ خیرات کر سکے، آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بس تھما دیں، اس کو دے دی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو قبول فرما۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ سب سے پہلے تو اس کی دل آزاری ہوگی، نمبر دو اس کے دل میں یہ آئے گا کہ یار میں لینے والوں میں سے ہوں، اس کے دل میں یہ آئے گا کہ یار یہ دے رہا ہے میں نہیں دے رہا، تو اس میں تیسری چوتھی چیز جو آ جاتی ہے وہ ریاکاری کی آ جاتی ہے
کہ جو دینے والا ہے وہ بتا کے دیتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ دیکھو میں دے رہا ہوں، میرے پاس مال ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چند چیزیں جو ہیں وہ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے مصارفین صدقہ فطر کے بھی وہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ بغیر بتائے ہوئے، کیونکہ حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ ہے کہ جب تم کسی کو صدقہ دو تو اس طریقے سے دو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، اس طرح پوشیدگی سے دو۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔